بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلوں کے چین و سکون کی باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھو، کیونکہ وہ ایک ہی ہے جو اس ظالم دنیا میں واقعی آپ سے جسے محبت کہتے ہیں وہ محبت کرتی ہے۔ جب اللہ بے نمازیوں کی بھی دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو وہ اپنی محبوب پسندیدہ لاڈلی عبادت جس کو تہجد کہتے ہیں اس میں مانگی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ لوگ زندگی میں والدین یعنی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن والدین پھر بھی ان پر مہربانی کرتے ہیں، انہیں سزا نہیں دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا، یہ اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے تو نا امید نہ ہونا، یاد رکھو اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کرو، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین تو کریں، وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون عطا آئے گا، بے شک وہ دلوں کا ہم راز ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی بلا وجہ دل اتنا اداس و پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بھی بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے۔ جن کو سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو سچ ہے نا، بہت کم لوگوں کو برداشت ہو سکتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے ہیں، پھر ان کے رویوں پر افسوس کس بات کا کیا جائے؟ لوگوں کی محبت ایک بلبلے جیسی ہوتی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن میرے اللہ کی محبت آب حیات ہے، ایسی محبت جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کم عمر میں ہی تمہیں زیادہ پریشانیاں مل رہی ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ سے گفتگو ایک ایسی نعمت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان ان کو مٹا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی انہیں جان نہیں سکتا۔ انسان کو سب سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتا ہے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے دنیا کے لوگوں سے کرتا ہے۔ مت کھیلا کرو کسی کے دل کے ساتھ، کیونکہ یہ جو آنسو ہیں نا جب نکلتے ہیں بہت سے شکوے کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دیتا ہے تو یہ اس کی عادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص بہت نرم دل اور دل کا صاف اور خالص ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو بدلے میں ہماری آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتے ہیں اور دلوں کو درد سے بھر دیا کرتے ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ یعنی کہ پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا ہے جب تک کہ اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ محبت
کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی منزل سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر پاتا ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا ہے کہ آپ غلط ہیں، دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو رشتہ ہے اس کی اہمیت آپ کے غرور گھمنڈ سے بھی بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ ہم کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے ذریعے سے کتنا خوش ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں تو دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے دلوں کو قابو میں رکھنا یہی اصل مردانگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اتنے سخت بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور ہاں اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور وہ رب جسے جوڑے ساری دنیا بھی مل کر اسے نہیں توڑ سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اس سے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ اسے کوئی مٹا نہ سکے۔ زندگی میں چاہیں کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے ہم جب تک کہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ بڑی انمول بات، انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل تو بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج بنتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دنیا میں تم اس وقت تک نہیں ہار سکتے جب تک کہ تم خود اپنی ہار نہ مان لو۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دو تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اور نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، اس لیے کہ لوگوں کے بدلے ہزاروں لوگ مل سکتے ہیں، مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں ملتا، کیونکہ خدا ایک ہی ہے۔ اگر رزق عقل اور سمجھداری سے، دانش مندی سے ملتا تو جانور بیوقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کریں مگر پھر بھی تم سے تعلق رشتہ ختم نہ کریں، تو یاد رکھو وہ برے وقت میں تمہارے سچے ساتھی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کا چناؤ کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے، لوگ جان لیں کہ تم ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس نشے میں جو مبتلا ہو جاتا ہے جلد ہوش میں نہیں آتا، اس لیے اپنے آپ کو سنوار کر رکھو۔ جس کو علم نہیں ہے اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، علم سیکھنے میں شرم نہ کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑو اسے کبھی بھی دکھ نہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، حسد نہ کرو، اس سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو یہی ہاتھ آنسوؤں کو صاف کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ آداب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر وہ ابلیس آداب سے محروم تھا۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو یاد رکھو تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو۔ یاد رکھو تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پر کبھی بھی مت بیچنا۔
ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کی وقت یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے کام ضرور آیا کرو، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہی ہو۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، ہر شخص کو موت کے بعد پتہ چلے گا، ہم سب کو موت کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا عمل کیا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن، جو ظلم کرتے ہیں ان کا دشمن، اور جن پر ظلم ہوتا ہے ان کے مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے، مزے کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت یعنی کہ مزہ تو ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہے گا۔ اور لیکن کوئی نوع کی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف تو ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، اس لیے کہ پہلے تو وہ بحث کرے گا، پھر جب وہ اپنی ہار دیکھے گا تو آپ کا دشمن بن جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازاروں میں اکڑ کر چلیں گے، اور ہاں اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس ہی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے اس وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو، اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب جلد ہے، اور وہ بھی سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی ہے، اسی طرح ماں بھی انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اپنے بچوں کو دعائیں دیتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ ہاں اگر سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی خود تمہارے پاس آ کر تمہارے قدموں کو چومے گی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا اپنے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی چیز سے تشبیہ دی۔ تو حضرت علی نے فرمایا سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک بھی درار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اخلاق یعنی کہ اچھی عادت ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا جب کھلتا ہے، انسان جب بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جس انسان میں وفاداری نہیں، اس سے دوستی کا مطلب ہے کہ خود کو ذلیل کرنا، خود کو دھوکے میں ڈالنا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں اللہ ہے اپنی شان کے مطابق، جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا۔ دنیا میں غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ اصل غریب تو وہ ہے جن کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں۔ نماز جس انسان کی عادت بن جاتی ہے، کامیابی بھی اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ بے شک انسان کے لیے بہترین اور سچا تعلق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ انسان کے عیب دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے تعلق نہیں توڑتا ہے۔ اچھا انسان تو وہ ہے
جو کسی کا دیا ہوا غم بھول جائے، مگر کسی کا دیا ہوا پیار زندگی بھر نہ بھولے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تبارک و تعالی خود لڑتا ہے، اور جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو کمزور مت سمجھنا۔ زندگی میں ہمیشہ دو لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرو، پہلا مصروف جو اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا غرور کرنے والا۔ مصروف یعنی کہ جو اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، اپنی مرضی سے بات کرتا ہے، اور مغرور مطلب سے یاد کرتا ہے۔ جب کوئی تنہا چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز پڑھنے سے نسل پاک ہوتی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ شکر ادا کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا ہی زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ سچی محبت اور دوستی زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے، مگر یاد رکھو ایک غلط فہمی ان دونوں میں دراریں ڈال سکتی ہے۔ دکھ پر پچھتاوا نہ کرو، ہو سکتا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آزمائش کے قابل سمجھا ہو۔ اگر انسان کی زندگی میں دکھ نہ ہوتا تو وہ اپنے رب کے ساتھ دعا کا راستہ کیسے نبھاتا؟ کیونکہ انسان مشکلوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتا ہے۔ مسلسل دستک دینے سے، لگاتار دروازہ کھٹکھٹانے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کب اس کی رحمت برس جائے اور ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست خالص ہوں، مخلص ہوں، صاف دل کے ساتھ اس کے ساتھ رہتے ہوں۔ 3 چیزیں بزرگوں نے فرمایا ہے، 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی ہیں۔ نمبر 1 گزرا ہوا وقت، نمبر 2 بولے گئے الفاظ، اور نمبر 3 ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ اگر تم اپنی زندگی میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو کسی سے امید نہ لگاؤ، اور نہ ہی کسی سے کسی بات کا شکوہ کیا کرو۔ جب کبھی بڑی اچھی بات میرے دوستو، جب کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو۔ کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی تو کسی کے لہجے میں باپ نظر آئے گا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے ہی خوش نہ ہوں، پر یاد رکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی جیسی زندگی جینے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ غم خود ہی خوشی میں بدل جائیں گے۔ میرے دوست، صرف مسکرانے کی عادت ہونی چاہیے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور خاموشی سے کی گئی محبت، دونوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ دونوں بڑی طاقت رکھتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، دھوکہ تو کوئی ایک دیتا ہے، یہ حقیقت بات ہے، دھوکہ ایک دیتا ہے لیکن بھروسہ سب سے اٹھ جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کی تلاش کرنا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوا کرتی ہے۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوتے ہیں۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت برے وقت سے گزر رہے ہیں تو چلتے رہیں میرے دوست، رکنا مت،
یہ جو وقت ہے نا گزر ہی جائے گا۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنی بھی قیمتی ہوں، یاد رکھو دل سے ضرور اتر جاتے ہیں۔ زندگی میں اتنا سمجھوتا بھی نہ کرو کہ لوگ بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہی ہیں۔ ہم سفر آپ کا شریک سفر، شریک زندگی امیر نہیں بلکہ عزت اور محبت اور ہر حالات میں ساتھ دینے والا ہونا چاہیے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی جانے والی محبت اور نظر انداز کر دینے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ فقیر وہ ہے جس کی خاموشی فکر کے ساتھ اور اس کی گفتگو ذکر کے ساتھ ہو۔ عزت جب عزتوں کے مالک یعنی کہ اللہ نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آئے تو اپنوں میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے دونوں ہی چھپے کی چھپے ہی رہ جاتے۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ ناراض کس بات پر ہوا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی بہت ہی خوبصورت قیمتی انمول باتیں۔ کون سی باتیں آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے لائک تو ضرور ہی کر دیا کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔